دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس جہت میں ہے۔ یہ 3 سوال تھے، اور یہ 3 سوال عام آدمی کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو آپ بچے تھے اس وقت، اور لوگ جو ہے وہ گمراہ ہونے لگے، اس کے سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے رہا۔ وقت کے حاکم کے پاس بیٹھا ہے، وہ کہا امام ابو حنیفہ جو ابھی بچپن کے لڑکپن کے عمر سے گزر رہے تھے، اپنے والد صاحب سے کہنے لگے میں بھی اس کے سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو ایک نوجوان آدمی، ایک بچہ جو ہے، اس کی ذہانت کا کیسے پتہ چلے گا؟ تم بھی اپنی قسمت آزمائی کر لو۔ آپ نے کہا میرا پہلا سوال کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرا سوال ہے۔ کہا کہ ایسے نہیں، جب سوال کرنے والا جو ہے وہ اونچی جگہ پر بیٹھا، مسند پر بیٹھا ہوا ہو، لوگ اس کے سامنے ہوں، تو جواب دینے والا جو ہے وہ لوگوں میں موجود ہو، تو پھر بات نہیں۔ پھر تو جس جگہ پر مسند پر بیٹھا ہے وہاں مجھے بیٹھنے دے، اور پھر میرے سے سوال کر۔ اس نے کہا جی وقت کا حاکم بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، بچہ جو بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ جو بچپن تھے، ان کے لیے وہ جو ہے وہ مسند وہ اٹھ کے لوگوں میں آ گیا، راہب جو ہے، اور اس نے پہلا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا مجھے گنتی آتی ہے؟ کہا ہاں آتی ہے۔ کہا کہ واحد کہتے ہیں ایک کو، واحد سے پہلے کیا تھا؟ کہنے لگا کچھ نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ واحد ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کس سمت میں ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کبھی چراغ جلایا ہے؟ ہاں جی چراغ جلاتے ہیں ہم، تو جب وہ چراغ جلتا ہے تو وہ اس کی روشنی کس سمت ہوتی ہے؟ کہا اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ کہا اللہ کی بھی کوئی سمت نہیں ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی دیکھیں اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسرا سوال بھی ختم ہوا۔ تیسرا سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے؟ کہا تیرے جیسے کو اٹھا کر میرے جیسے کو بٹھا دیتا ہے۔ جو احساس تجھے پہلے حاصل تھا، تو کس مسند پر بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کرتا یہ ہے کہ تیرے جیسے کو اٹھا کر میرے جیسے کو بٹھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اس کی شان قدرت کاملہ یہ ہے، لہذا اس کے آگے اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت اور فطانت عطا فرما رکھی تھی کہ اس کے سوالوں کا جواب لڑکپن میں بچپن میں دے دیا، اور اسے لاجواب کر دیا کہ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر انبیاء اور مرسلین کا سلسلہ جاری نہ بھی فرماتا، نہ بھی آتے انبیاء اور مرسلین، پھر بھی اہل عقلاء پر واجب تھا کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک جانے۔ اگر تسلیم کرتی ہے، یہ دیکھیں کہ ایک پودا نکلتا ہے، زمین سے جب کمبل نکلتی ہے تو اس کی رنگت کیا ہوتی ہے، پھر جب ٹہنی بنتی ہے تو رنگت کیا ہوتی ہے، اس کے پتے نکلتے ہیں تو اس کی رنگت کیا ہوتی ہے، پھر اس پر جب آگے نکل کر ڈوٹی پھول کا جو شکل بنتی ہے اس کی کیا شکل ہوتی ہے، اور اس میں سے پھر پھول نکلتا ہے۔ کبھی گلاب کا پھول جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، کبھی یلو کلر کا ہوتا ہے، کبھی وائٹ کلر کا ہوتا ہے، کبھی کسی کلر کا ہوتا ہے۔ زمین ایک پیدا کرنے والی ہے، اس میں سے مختلف جو ہے ٹہنیاں نکلتی ہیں، اور پھر اس ٹہنی کو کاٹے تو خوشبو نہیں آئے گی، اس کے پتوں کو مسلے سے خوشبو نہیں آئے گی، لیکن پتی سے خوشبو آتی ہے۔ وہ کس نے ڈالی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے پتے میں بھی خوشبو نہیں رکھی، زمین پر بھی اس کی خوشبو نہیں آئے گی، اس کے تنے میں بھی خوشبو نہیں آئے گی، لیکن جب پھول نکلے گا تو اس میں سے خوشبو آئے گی۔ تو یعنی کہ کوئی ذات ہے
باہر تشریف لے گئے، وہ لوگ آپ پر حملہ آور ہوئے اور کثیر تعداد تھے. آپ نے فرمایا میرے ایک سوال کا جواب دے. آج رات میں نے ایسا دیکھا ہے کہ میرے دیکھتے جنگل میں گیا ہوں تو دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ ایک درخت کٹ گیا ہے، اور کٹا ہے پھر میں نے دیکھا کہ اس کے جو ہے وہ بغیر آرے پہ لے جائے اس کے پھٹے بن گئے ہیں، اور پھر پھٹے بننے کے بعد جو ہے وہ اس کی ایک کشتی تیار ہو گئی ہے، اور جب کشتی تیار ہوئی ہے تو وہ خود ہی چلتی چلتی دریا میں جا رہی ہے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتی ہے، اور پھر وہ ادھر سے سواریاں لے کر لوگوں کو لے کر دوسرے کنارے پر چلی جاتی ہے، اور ادھر سے دوسرے لوگوں کو لے کر اس طرف لے آتی ہے. تو کہنے لگے امام صاحب آپ کی عقل تو ٹھیک ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت خود بخود ہی کٹ جائے، پھر اس کے پھٹے بن جائے، پھر کشتی تیار ہو جائے، پھر وہ چلتی چلتی دریا میں پہنچ جائے اور دریا سے لوگوں کو سوار کر کے اپنی منزل تک پہنچائے. اور کوئی تو چلانے والا ہوگا نا، کشتی کو چلانے والا کوئی تو ہوگا. آپ نے فرمایا عقل کے اندر اگر کشتی کو چلانے والا کوئی ایک ہوگا تو چلے گی، اگر چھوٹی سی کشتی جو ہے وہ بغیر کسی انسان اور نوح کے بغیر کیمن کے نہیں چل سکتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات جو ہے اس کو چلانے والی کوئی ذات تو ہوگی نا. یہ کیسے چلے گی؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تو یعنی کہ امام ابو حنیفہ کے اس عقلی دلائل پر کسی کے پاس یارہ نہیں تھا کہ اس کا کوئی جواب دے سکے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ اتنی ذہانت بھی عطا فرما رکھی تھی کہ وہ عقل کے ساتھ بھی اتنا کچھ استعمال فرماتے، اور زہد و تقویٰ اور ورع جو ہے وہ تو انتہا کو پہنچا ہوا تھا. ایک یہودی سے آپ نے پیسے لینے تھے، اور یہودی جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں بن رہے تھے، آپ کے پیسے نہیں بن رہے تھے. آپ جا رہے ہیں تو آگے کیچڑ آیا، کیچڑ سے آپ کے پاؤں کی ٹھوکر سے اس دیوار کے اوپر کیچڑ لگ گیا. اب آپ اس تجسس میں ہیں کہ میں ایسے چھوڑ دیتا ہوں تو اس کی دیوار گندی ہو جاتی ہے، دیوار گندی ہوگی، کیچڑ ہی لگا ہے نا. ہم تو لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کسی کی دیوار کے اوپر کیچڑ لگا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تو کہا کہ آپ کیا کریں؟ تو اگر اتارتا ہوں تو شاید اس کے ساتھ اس کی دیوار کی مٹی اتر جائے تو یہ بھٹی لگے گی، بدسنت ہو جائے گی. اسی پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں. صاحب خانہ اس کو باہر نکلا تو دیکھا کہ امام صاحب کھڑے ہیں، اور وہ اس کا رنگ فاتح ہو گیا، شاید یہ پیسے کا مطالبہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو بہانے بنانے لگا، حضور آج نہیں بن سکے، کل نہیں بن سکے گے، میں کچھ عرصے کے بعد ضرور جو ہے وہ آپ کی مطلوبہ رقم جو ہے لوٹا دوں گا. آپ کو یاد بھی نہیں تھا. آپ نے فرمایا تو کیسی بات کر رہا ہے؟ کہا میں جی آپ کا قرض دینا ہے اتنا، لیکن پیسے نہیں بن رہے، اخراجات اتنے زیادہ ہے، کوئی انکم کا ذریعہ اتنا اچھا نہیں ہے، لہذا میں لوٹا دوں گا. آپ نے فرمایا میں پیسے لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو گزر رہا تھا، میرے پاؤں کی ٹھوکر سے دیوار گندی ہوگی ہے، میں اس کا سوچ رہا ہوں. کہنے لگا حضور دیوار بعد میں صاف کریے، پہلے مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا لیجیے. یہ ہے وہ کتاب جو سرکار کے اسوہ حسنہ سے ٹوٹتی ہیں اور جن سے لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ کے شاگرد امام محمد بہت خوبصورت تھے، اور جب وہ امام محمد ایک شہر میں جاتے نا لوگ استقبال کرتے کہ امام محمد آئے ہیں، اور وہ نقاب ڈال کر جب استقبال کرتے تو جب دیکھنے والے